اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے تو اس کو دو باغ ملیں گے، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ پھلدار ٹہنیوں والے ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
ان دونوں باغوں میں ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر کنادیس کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کا پھل نیچے جھکا ہوگا۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچے نگاہوں والے حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تو گویا یاقوت اور مرجان ہے، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا احسان کا بدلہ بجز احسان کے کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دو کے علاوہ دو اور باغ بھی ہیں، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں نہایت سرسبز و شاداب، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے جوش سے ابل رہے ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے ہوں گے اور کھجورے اور انار ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں اچھی سیرت والیاں اچھی صورت والیاں ہوں گی، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ حورے پردہ خیموں میں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو بھی ابھی تک نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسند پر جو از حد نفیس بہت خوبصورت ہوں گی۔ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے حبیب بڑا بابرکت ہے آپ کے رب کا نام، بڑی عظمت والا احسان فرمانے والا۔ برادران اسلام، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے خواب میں اپنے کریم پروردگار کو دیکھا تو اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، وہ کون سا طریقہ ہے جس کے اوپر چل کر تیرا قرب نصیب ہو جائے؟ تو میرے کریم پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے امام احمد بن حنبل، وہ قرآن پڑھنا ہے جس کو انسان پڑھ کر میرا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، او بفہم او بغیر فہم، چاہے وہ سمجھ کر پڑھے یا سمجھ کے بغیر پڑھے، کس طرح آپ کا قرب نصیب ہوتا ہے؟ تو میرے کریم پروردگار نے ارشاد فرمایا، او بفہم او بغیر فہم، چاہے سمجھ کر پڑھے چاہے بغیر سمجھ کے پڑھے، جو بھی قرآن پڑھتا ہے اسے میرا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، الکرم آن لائن اسٹڈی سرکل کے اس خوبصورت سلسلے میں درس حدیث پاک کے عنوان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج کے درس حدیث میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند اور احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک جس کو حضرت امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاربعین کے مقدمے میں ذکر کیا، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا وہ امتی اور میرا وہ غلام جو 40 احادیث یاد کرے گا، انہیں اپنے دل میں محفوظ کرے گا اور ان کو اپنی قلب و نظر میں جگہ دے گا، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو محدثین کے گروہ میں اٹھائے گا اور اس کو خاص عزت اور تکریم عطا فرمائی جائے گی۔ حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ اگرچہ بعض محدثین نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا ہے اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث پاک ضعیف ہے، لیکن یہ اتنے طرق سے آئی ہے اور فضائل اعمال کے اندر احادیث ضعیفہ بھی مقبول ہوتی ہیں اور دیگر بھی بہت ساری روایات موجود ہیں، اس وجہ سے انہوں نے 40 احادیث کے اوپر ایک پوری کتاب مرتب کی جس کو قبول عام نصیب ہوا اور اس کو الاربعون النوویہ کہا جاتا ہے کہ امام نووی کی جمع کردہ وہ 40 احادیث جن پر دین اسلام کا دار و مدار ہے، اور یہ کتاب انٹرنیٹ پہ بھی دستیاب ہے، بہت سی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ اور پھر حضرت امام نووی سے پہلے بھی اور آپ سے بعد بھی بہت سے علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے 40 احادیث پاک جمع کی۔ کسی نے زہد کے عنوان سے 40 احادیث جمع کی، کسی نے تصوف اور اصلاح نفس کے عنوان سے 40 احادیث جمع کی، اور اسی طرح علماء اپنے اپنے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سرکار کی 40 احادیث کا گلدستہ پیش کرتے رہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ان بزرگ علماء کرام اور سلف صالحین کی مرتب کردہ ان الاربعینیات یعنی 40 احادیث پہ مشتمل ان مجموعوں کو پڑھیں، کیونکہ ان کو یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور ان کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے، تو اور اس طرح ہمیں حدیث پاک کے مطالعہ کا فیض بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان میں سے کسی بھی عالم دین کی 40 احادیث پہ مشتمل کتاب کو اپنی لائبریری کا حصہ بنائیں اور اس کا مطالعہ کرتے رہیں، تو اس طریقے سے ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا تحفہ پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک عالم دین جن کا تعلق سعودی عرب سے ہے، ان کا نام ڈاکٹر حمزہ الفتحی ہے، انہوں نے الاربعون القلبیہ من السنن النبویہ کے نام سے ایک مختصر رسالہ مرتب کیا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 40 احادیث کو جمع کیا گیا ہے جن کا تعلق اصلاح قلوب کے ساتھ ہے، کہ دل کیسے صحیح ہوتا ہے، دل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، دل رذائل سے کیسے پاک ہوتا ہے اور خصائل سے کیسے مزین اور آراستہ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر دل کی اصلاح کو کتنی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن سارے لوگ خسارے میں ہوں گے اور اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے اور اپنے انجام کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوں گے، لیکن جو ہماری بارگاہ میں قلب سلیم لے کے آئے گا، یعنی اپنے دل کو ہر طرح کی آلائشوں سے پاک رکھ کے میری یاد سے لبریز کر کے لے کے آئے گا، تو اس کو کسی طرح کا کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ تو حضرت ڈاکٹر حمزہ فتحی نے الاربعون القلبیہ کے نام سے اصلاح قلب کے عنوان پر 40 احادیث کا یہ مجموعہ مرتب کیا ہے جو انٹرنیٹ پہ بھی دستیاب ہے۔ آئیے اس میں سے صرف 2-3 احادیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جن کا تعلق اصلاح قلب کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الحلال بین والحرام بین، کہ حلال جو کام شریعت نے حلال کیے ہیں وہ واضح طور پہ موجود ہیں اور سب کو پتہ ہے، اور جو کام اللہ رب العزت نے حرام فرمائے ہیں ان کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَبِّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن ان کے درمیان کچھ ایسے شبہ والی چیزیں ہیں جن کے حلت اور حرمت کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہوتا، اور اکثر لوگ صحیح جانتے نہیں ہیں اور وہ کام کر بیٹھتے ہیں، اور ان شبہ والے کاموں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں اور بہت سا گناہ ان کے ذمے آ جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دو، جس کے بارے میں پتہ ہو حلال ہے وہ اختیار کرو، اور جس کے بارے میں پتہ ہے کہ حرام ہے اس سے بچ جاؤ اور شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ اس حدیث پاک کے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ الا وہی القلب، فرمایا یاد رکھو تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو تمہاری پوری زندگی درست ہو گئی، تم جادہ مستقیم پہ آ گئے اور تمہیں اللہ رب العزت کی خیر اور کرم نصیب ہو گیا۔ لیکن اگر یہ لوتھڑا درست نہ ہو سکا تو تمہارا سارے کا سارا جسم ظاہر و باطن خراب ہو جائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہے، اس دل کی اصلاح کرو۔ اور پھر یہ حدیث پاک بھی انہوں نے ذکر کی ہے جو مسند امام احمد بن حنبل میں روایت کی گئی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقلب ابن آدم اشد انقلابا من القدر اذا اجتمعت غلیا، کہ بندے کا، انسان کا دل جو ہے اس کے اندر اتنا اضطراب پیدا ہوتا ہے اور اس قدر یہ دل جو ہے وہ قلابازیاں لیتا ہے، بدلتا رہتا ہے، اور اس کے اوپر مختلف احوال اس طرح طاری ہوتے ہیں جیسے کوئی ہنڈیا جب آگ پر پک رہی ہو اور اس میں جو چیز ابل رہی ہو وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اس میں اضطراب پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کا دل جو ہے وہ بالکل سیماب فطرت ہوتا ہے، اس پہ طرح طرح کی کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں، اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل پہ نظر رکھو، اور یہ دعا سکھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مانگا کرتے تھے۔ ہمیں رمضان المبارک میں کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے اور دل تیری انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے تیری شان کے لائق ہے، یا اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی اور استقامت عطا فرما، میرے دل کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن رکھ اور بھٹکنے سے معافی عطا فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا جو بندہ تو کمزور ہے، لیکن جو اللہ سے توفیق مانگتا ہے اور اپنے دل کی اصلاح کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے دل کو ثابت قدم رکھ، تو اللہ رب العزت پھر اس کے دل کو صراط مستقیم پہ گامزن رکھتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت بھی ذکر کی گئی ہے اس کتاب میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر تم حرام چیزوں سے بچتے رہو، جن کاموں کو اللہ نے حرام کیا ہے، شراب پینا، زنا کا ارتکاب کرنا، بری محافل میں جانا، کوئی حرام کردہ چیز جو ہے اسے اپنے منہ کے قریب لے کے جانا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، ہر وہ کام جسے اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے، اتق المحارم، ان حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، تو تم لوگوں میں سے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو یہ زیادہ سجدوں سے، زیادہ تسبیح پھیرنے سے، زیادہ جو ہے وہ جبہ و دستار سجانے سے تم عبادت گزار نہیں بنو گے۔ فرمایا حرام جو اللہ نے چیزیں کی ہیں ان سے بچ جاؤ تو تم سے بڑا عبادت گزار نہیں کوئی ہو سکتا۔ پھر فرمایا ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور جو اللہ رب العزت نے تقسیم فرمائی ہے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ
تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار اور غنی ہو جاؤ گے۔ یعنی غنا کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، اس کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ جو اپنے دل کو راضی کر لیتا ہے، یہ بھی اصلاح قلب کا معاملہ ہے، تو پھر اس بندے سے زیادہ کوئی غنی اور دولت مند نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس حدیث پاک کی شرح میں بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ رزق جو ہے یہ مقسوم ہے، نہ جانے لوگ اسے معلوم میں کیوں تلاش کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے رزق ایک لکھ دیا ہے، ایک مقرر فرما دیا ہے، نہ اس سے کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کی تقسیم پہ اپنے دل سے راضی ہو جائے اور اسے قناعت میسر آ جائے تو وہی سب سے زیادہ مالدار ہوتا ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ ایمان کی حقیقت کو کتنے خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو تو تم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہوگا، تم سچے مومن بن جاؤ گے۔ تو گویا ایمان کا تعلق صرف اپنی ذات سے نہیں بلکہ آپ کے ارد گرد کے معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، آپ ان کے ساتھ بولتے ہیں، ڈیلنگ اور معاملات کیسے کرتے ہیں، اس سے ایمان کا تعلق ہے۔ یعنی جیسے جیسے انسان اپنی پوری معاشرے اور سوسائٹی کے لیے نفع مند بنتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان قوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آج جب کہ ایک وائرس پھیلا ہوا ہے اور لوگ خوف و ہراس میں ہیں، ایسے ہزاروں لوگ ہیں کہ جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، جو ڈیلی ویجز والے تھے وہ بیچارے اب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہیں۔ تو اب ان کو کچھ دینا اور ان کے لیے صدقہ و خیرات میں اپنا حصہ ڈالنا اور رمضان المبارک کے ان دنوں میں کثرت سے خیرات کرنا، اس کا تعلق ایمان کے اضافے کے ساتھ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ارد گرد کے پڑوسیوں کا خیال رکھ لو تو تم بڑے پکے مومن بن جاؤ گے۔ پھر فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، اور اگر تو لوگوں کے لیے بھی وہ شے پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو پھر تو پکا مسلمان بن جائے گا۔ اور آخر میں فرمایا وَلَا تُكْسِرْ الضِّحْكَ إِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ، اور فرمایا زیادہ کہہ کے لگا کے ہنسا نہ کرو کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اس کا تعلق بھی اصلاح قلب کے ساتھ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل ذکر میں مشغول رہے اور آپ کو دل کا سکون میسر آئے تو پھر آپ بہت زیادہ ٹھٹھا کرنے سے، مذاق کرنے سے، لوگوں کے ساتھ کہہ کے لگانے سے گریز کرتے ہوئے اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے شمائل کی احادیث میں یہ مروی ہے، صحابہ فرماتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قہقہا لگانے سے گریز کرتے ہوئے کثرت سے تبسم فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہر وقت تبسم رہتا ہے، ایک ہلکی سی مسکراہٹ رہتی، یہ مومن کا حسن ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو غیر سنجیدہ ہو، جو اپنی مقصد کے بارے میں سنجیدہ نہ ہو اور وہ ہر وقت ہنستا رہے، قہقہے لگاتا رہے، تو اس کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اصلاح قلب کے حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العزت کی نظر تمہارے دل کے اوپر ہوتی ہے اور تمہارے اعمال کے اوپر ہوتی۔ تو جو چیز اللہ کا محل نظر ہے، جہاں اللہ کی نظر پڑنی ہے، اس کو درست کرو، اس کو صحیح کر لو، تو پھر تمہارا ایمان بھی کامل ہو جائے گا اور تمہارے اعمال کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کے دل کے اوپر ہوتی ہے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ جو انسان اپنے دل کی اصلاح کے لیے خلوت میں بیٹھتا ہے، ذکر و فکر کرتا ہے، اپنے دل کو اللہ رب العزت کے ذکر سے آباد کرتا ہے، تو پھر اس کو یہ قناعت نصیب ہوتی ہے، ایمان اور اسلام کی چاشنی نصیب ہوتی ہے۔ تو آج کے اس درس حدیث میں ہم نے الاربعون القلبیہ من السنن النبویہ جو ڈاکٹر حمزہ فتحی کی کتاب ہے، اس میں جو 40 احادیث اصلاح قلب کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، ان میں سے چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی، اس نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت فرامین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے،
ان کے در پر پڑھ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واکرم المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، الا للہ الدین الخالص۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ محترم سامعین و ناظرین، بندہ مومن کے تمام ظاہری و باطنی اعمال و افعال کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص نیت کے اوپر ہے۔ وہ بڑے سے بڑا کام اگر نیت درست نہ ہو تو وہ عکارت ہے، ضائع ہے، رائے گاں ہے، اور وہ چھوٹے سے چھوٹا کام جس کے اندر اخلاص ہو، نیت درست ہو، تو وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی مخلص ہو کر عبادت کرے۔ اور اخلاص کی مثال یہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اخلاص کیا ہے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تقول ربی اللہ ثم استقم کما امرت، کہ تو کہہ دے میرا رب وحدہ لا شریک ہے، پھر اس کے تقاضوں کے مطابق اس کے اوپر عمل کر، تو یہ اخلاص ہے۔ اور صوفیاء نے اخلاص کی مثال دی ہے کہ وہ شہد جس شہد کو موم اور دیگر آلائشوں سے صاف کر دیا جائے اس کو خالص شہد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کی کسی بھی کام میں نیت، اس سے ریا نکال دیا جائے، دکھلاوا نکال دیا جائے، احسان کا جتلانا نکال دیا جائے، تو وہ نیت خالص ہو جاتی ہے، تو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ یا دوسری مثال دی ہے دودھ کی، کہ دودھ کی مثال یہ ہے کہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ دودھ جانور کے گوبر اور خون کے درمیان سے نکل کے آ رہا ہے، نہ تو اس کے اندر گوبر کی بدبو ہے اور نہ ہی اس کے اندر خون کی آمیزش ہے۔ اسی طرح ہزار ہجوم ہیں فتنوں کے اور ہزار مصائب ہیں، ان مصائب سے خالص نیت کو نکال کے لے آنا، یہ اخلاص ہے۔ پھر حضور نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اخلص العمل یجزئک منہ القلیل، اے معاذ اپنے کام کو خالص کر کہ تھوڑا کام بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اگر اس میں اخلاص ہوگا۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کریم نے جنت عدن کو پیدا فرمایا اور اس میں ایسی چیزیں پیدا فرمائیں کہ جن چیزوں کو آج تک کسی کان نے سنا نہیں، جن چیزوں کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جن چیزوں کا آج تک کسی دل میں خیال تک نہیں آیا، وہ چیزیں پیدا فرمائیں۔ اور پھر جنت کو تیار کرنے کے بعد جنت کو اذن گویائی عطا ہوا تو 3 دفعہ جنت نے کہا، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، یعنی مومن فلاح پا گئے، مومن فلاح پا گئے، مومن فلاح پا گئے۔ اور پھر جنت نے کہا کہ بخیل اور ریاکار مجھ میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بار بار اخلاص کی تلقین فرمائی کہ اخلاص والا قلیل عمل بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہے۔
غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2 کلو کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا وہ ماجرا بیان کرتے ہیں کہ کس طرح یہودی کے باغ کو سیراب کر کے 1 سا کھجوریں یعنی 4 کلو کھجوریں ملیں، 2 کلو کھجوریں گھر کو دی ہیں اور 2 کلو کھجوریں حضور کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی نیت کے اخلاص کو دیکھا اور فرمایا کہ اس کی اخلاص والے عمل کو اللہ کریم کی بارگاہ میں اتنی قبولیت اب ہو چکی ہے کہ اس کے تمام کھجور کے دانوں کو اموال کے ڈھیر پر رکھ دو تاکہ اس کے اخلاص سے نیت کے صدقے اللہ کریم تمہارے اموال کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ تو ایک طرف تو یہ صحابی جو 2 کلو کھجوریں دے رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری ایک وقت کا کھانا پیش کر رہے ہیں اور اللہ کریم یہ آیت نازل فرما رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ایک طرف وہ بھی ہیں کہ جو اپنی جان سے گزر گئے، سر حشر ان کے بارے میں جب فیصلہ کیا جائے گا تو جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ کہیں گے اے احکم الحاکمین، ہم نے تیری راہ میں گردن تک کٹوا دی اور تو ہمیں جہنم میں بھیج رہا ہے۔ اللہ کے عالم فرمائے گا نہیں، تمہاری نیت درست نہیں تھی، اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور حضور نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کہ نیت کے اندر جب اخلاص ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، اللہ کریم کی رضا ہوتی ہے، اس کی خوشنودی ہوتی ہے، تو پھر انسان کوئی بھی ایسا عمل جو رات کے اندھیرے میں بھی کرتا ہے تو اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ وہ کام جو میں جس ذات کے لیے کر رہا ہوں وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ پھر اللہ کریم نے بار بار اس مفہوم کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اے اہل ایمان تم جو قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہو، نہ تو قربانی کا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور نہ ہی قربانی کے جانوروں کا گوشت اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، لیکن جو چیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور جو اللہ کریم کی قبولیت کا سبب بنتی ہے وہ تمہاری نیت ہے اور نیتوں کا اخلاص ہے۔ اگر نیتوں کے اندر اخلاص ہو اور نیتیں درست ہوں تو پھر معمولی سا بھی عمل بندے کی بخشش کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اگر نیت درست نہ ہو تو بڑے بڑے اعمال کیے جائیں تو وہ بندے کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرات ذی وقار اہل ایمان کو بار بار اللہ کریم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اخلاص سے عمل کی طرف راغب فرمایا اور یہی ارشاد فرمایا کہ نیت کو درست رکھو، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ جملہ عبادات جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، جو تمام کے تمام افعال ہیں وہ بندہ مومن کی نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت درست ہے تو یقیناً اس کو بہتر اور اچھا اجر ملے گا، اور اگر نیت درست نہیں ہے تو پھر وہ عمل اس کے لیے وبال جان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان اور اسلام کی نعمت کے ساتھ ساتھ اخلاص نیت کا سچا اور ستھرا حسن عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔